سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق اللہ نحن علی ذلک من الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ میں جیسے پڑھا ہوں میرے بعد مل کے پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، قرآن کریم ہے 14واں پارہ ہے اور قرآن کریم کی 16ویں سورت ہے، اور جس کی 43ویں آیت 43 ورس کی میں نے تلاوت کا ایک جزء، ایک ٹکڑے کو اٹھا کر میں نے اس کو پڑھا، جس میں اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے، فرماتا ہے فاسألوا، پوچھو، اہل الذکر، علم والے سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم نہیں جانتے، کسی تعلق سے، کسی بارے میں علم نہیں رکھتے، تو ان سے جو صاحب علم ہے، اہل ذکر ہے، ان سے پوچھو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو حکم صادر کیا۔ کیا حکم دیا؟ بولیے، کیا حکم دیا ہے؟ جاننے کی حکم حکم دیا پوچھنے کا۔ کس سے پوچھنے کا؟ جو علم والے ہیں، علم رکھتے ہیں، قرآن کا، مسائل کا علم رکھتے ہیں، ان اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اب آئیے قرآن کریم کے تعلق سے کچھ چیزیں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جس سورت کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، جس کی آیت کا، اس کا نام بتایا میں نے سورہ نحل۔ کیا نام ہے؟ سورۃ النحل۔ نحل، نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی۔ کیا معنی ہے؟ شہد کی مکھی۔ کیا مطلب ہے؟ اب سورت ہے قرآن کریم کی، اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کی ایک سورت، اس سورت کا نام سورہ نحل۔ نحل کا معنی شہد کی مکھی۔ اب قرآن کریم کی کچھ سورتیں ہیں جن کا نام جو ہے نا، یہ پرندوں پر اس طرح کی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی دوسری سورت ہے جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، جس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ کیا نام ہے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ گائے جو ہے نا، اس گائے سے مسموم ہے سورہ بقرہ۔ ایک سورت ہے سورہ نمل۔ سورہ نمل کا مطلب ہے چونٹی، نمل مطلب چونٹی۔ ایک سورت ہے سورہ عنکبوت۔ سورہ عنکبوت مطلب مکڑی کا جالا۔ ایک سورت ہے سورہ فیل۔ سورہ فیل مطلب، فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاتھی۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم لوگ اجمی لوگ ہیں، عجم کے رہنے والے، ہماری زبان اردو، ہندی، اسٹیٹ لیول اگر دیکھا جائے تو مراٹھی، یہ ساری استعمال ہے، ہمارے زبان استعمال ہوتی ہے۔ لیکن قرآن جو نازل ہوا ہے، قرآن کی زبان عربی ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھتے تو ہیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم قرآن
عربی زبان نہیں جانتے تو ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. اب بقرہ کے معنی میں نے کیا بتایا, گائے. اور فیل کا معنی کیا, ہاتھی. اب اس میں تھوڑا سا ایک میں علمی لطیفہ ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. ایک عربی تھا جو عیسائی تھا, کرسچن تھا. عرب میں کرسچن بھی رہتے ہیں تو ان کی زبان تو عربی ہے. تو اب وہ جو عربی تھا کرسچن عیسائی, اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا, مسلمان ہو گیا. اب ایک دن جو ہے وہ نماز ادا کرنے مسجد میں گئے بھائی صاحب. جب مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو امام صاحب نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی. سورہ بقرہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جو سب سے بڑی سورت ہے, طویل سورت ہے, جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہوا کہ چونکہ طویل سورت, بڑی سورت, امام صاحب نے قرأت کی. بھائی صاحب اب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لیکن عربی جاننے والے تھے, عربی زبان جانتے تھے, تو کیا پڑھا جا رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں. عرب کے لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان وہ ہے تو وہ قرآن سمجھتے ہیں نا. تو جب امام صاحب کہیں جنت کا تذکرہ کہیں جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں, تو اس لیے کیا ہوتا ہے ان کو رونا بھی آتا ہے. لیکن ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اول تو ہم قرآن پڑھتے نہیں, اور پڑھ بھی لیے رٹا بھی مار لیے تو سمجھتے نہیں, کیونکہ ہم کو آتا ہی نہیں نا. ہمارا قرآن پڑھنے کا چلن نہیں ہے. ماہ رمضان آیا تو ہم نے قرآن پڑھ لیا. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ریس کی طرح لگا رہتے ہیں, کتنا پارے پڑھے, میری تو 1 پارا ہو گیا, میرا 2 پارا ہو گیا, میں نے 1 ختم قرآن کر لی. اب جیسے تیسے پڑھ لیتے ہیں. اب اس میں بھی ایسا ہوتا ہے صحیح پڑھتے غلط پڑھتے, خیر اللہ قبول کرے, لیکن پڑھتے ہیں. لیکن ہمارا وہ پڑھنا بھی بے سمجھے ہوتا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھتے جانے, بس پڑھتے چلے گئے. لیکن جو زبان ہوتی ہے, جن کی زبان ہے, اہل زبان ہے, وہ تو جانتے ہیں نا کہ یہاں پہ کیا تذکرہ ہو, یہاں کیا بات ہو رہی ہے. تو اب وہ جو عیسائی عربی تھا جو مسلمان ہوا, مسلمان ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے, جماعت سے نماز پڑھنے پہنچے. امام صاحب نے سورہ بقرہ پڑھی تو کھڑے تو رہے بھائی صاحب. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا تراویح میں لوگ کھڑے تو رہتے ہیں, اور شبینہ میں تو ایک دم تماشا بنا رہتے ہیں. امام صاحب نے اللہ اکبر بولی تو باہر پیچھے میٹنگ لگے رہتی ہے, چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. جسے امام صاحب رکوع میں گئے اللہ اکبر, آ کے یہ بھی گھس گئے رکوع میں. وہ بھی ایک تماشا بنا رکھا ہے ہمارے یہاں. خیر, اب وہ جو عربی صاحب تھے انہوں نے سنا قرآن کریم سورہ بقرہ سنی فجر میں, اس کے بعد نماز بھی چلے گئے. اب مغرب کی نماز ہی میں یہ ہوا کہ امام صاحب نے قرأت کی اور سورہ فیل پڑھی. سورہ فیل چھوٹی سی سورت ہے. اب جیسی سورہ فیل, اصحاب الفیل, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, جیسے انہوں نے فیل ہاتھی کا لفظ سنا, اب نماز چھوڑ کے جانے لگے. تو کسی نے پوچھا بابا کیا ہوا, نماز چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو ابھی عربی سے نا زبان سے واقف تھے, تو ان کا جواب آپ کے شاید سمجھ میں نہیں آئے, لیکن میں اس کو ایکسپلین کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ بابا میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ فجر میں تو یہ گائے لے کر آئے تھے, سورہ بقرہ فجر میں تو یہ گائے لے کے آئے تھے, تو اتنا لمبا کھڑا رہنا پڑا. اب تو پورا ہاتھی لے کے آ گئے, اب کتنا کھڑا رہنا پڑے گا, اس لیے بھاگے جا رہا ہوں. کیونکہ گائے سے ہاتھی بڑا ہوتا ہے. تو اب سورہ فیل سنی تو ان کو لگا کہ بھائی صبح تو اتنا امام صاحب نے 10 منٹ کھڑا کر دیے, اب کہیں 20-25 منٹ نہ کھڑا کر دے, اس لیے بھاگنے لگے. تو قرآن کریم جو ہے اس کی جو صورتیں ہیں وہ مختلف ناموں پر مشتمل اللہ رب العزت نے, جس میں چرندوں پرندوں کے نام پر
بھی صورتیں ہیں جیسے میں نے آپ کو نام بتایا. اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو اہل ذکر کو اگر تم نہیں جانتے. تو علم والوں کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے, اور ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی علم والا بڑا نہیں ہوتا, ہمیشہ اس علم والے پر بھی کوئی علم والا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فضیلت پر فضیلت. حافظ ہے, حافظ سے بڑا عالم ہے, عالم سے بڑا پھر مفتی ہوگا, مفتی سے بڑے بڑے مرتبے جو, اس پر ابھی مجھے جانا نہیں ہے کیونکہ ہماری ٹاپک جو ہم وہیں پر رہیں گے انشاءاللہ. تو علم والوں کی جو بات ہوتی ہے, قاضی ابو بکر یہ عالم دین تھے. انہوں نے امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان کے پاس تعلیم حاصل کی, اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ اپنے شہر کا علاقے کی طرف جانے لگے. سمندری سفر تھا, اور سمندری سفر ہونے کے سبب کشتی سے یہ سفر کر رہے تھے. اب کشتی سے سفر کرتے کرتے کیا ہوا, ایک مقام پر سمندر میں تلاطم, طوفانی جیسے موجیں جو ہے اٹھنے لگی, طوفان سا محسوس ہونے لگا. تو وہ جو قاضی ابو بکر تھے انہوں نے سمندر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے سمندر خاموش ہو جا, تجھے نہیں معلوم کہ تجھ میں ایک عالم دین جا رہا ہے, علم کا سمندر جا رہا ہے. ان کو اپنے علم پر تھوڑا سا تکبر ہوا, غرور ہوتا ہے, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے, کسی نے کہا ہے. تو جو جس فیلڈ میں ہوتا ہے وہ تھوڑی بہت اس میں نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو انہوں نے ایک تکبرانہ یا غرورانہ سمندر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے سمندر, تو نہیں جانتا کہ تجھ میں ایک علم کا سمندر جا رہا ہے. تو روایت میں ہے کہ اس کشتی جو پانی میں تھوڑا اور یہ ہو تو ایک جانور, مچھلی سے جیسا ایک جانور اس کے سامنے کشتی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا, اور اس جانور نے قاضی ابو بکر سے ایک سوال کیا کہ اے ابو بکر, قاضی صاحب, اگر آپ اتنے ہی بڑے عالم ہیں تو میرے ایک مسئلے کا جواب دیجیے. بولے کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ اگر کسی عورت کے شوہر پر مسخ کا عذاب نازل ہو جائے, مطلب کہ کسی آدمی پر کوئی ایسا عذاب ہو جائے کہ وہ مسخ ہو جائے, تبدیل ہو جائے, تغیر ہو جائے, اس کی شکل صورت حیت بدل جائے, تو اب اس عورت کی عدت کیا ہوگی؟ یہ سوال قاضی صاحب سے کیا گیا کہ عدت الممسوخ کیا ہے. جو آدمی مسخ ہو گیا تو مسخ ہونے کی صورت میں اس کی عورت کون سی عدت گزارے گی؟ اب جو قاضی صاحب تھے وہ لاجواب ہو گئے, سوچنے لگے یار کیا سوال کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے وقت دیجئے, میں اپنے استاد سے یہ مسئلہ پوچھ کر آتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں. بولے ٹھیک ہے جائیے. اب یہاں سے بیک ٹو ریٹرن, کشتی واپس, قاضی صاحب ریٹرن لوٹے. قاضی صاحب اپنے استاد امام محمد بن محمد المعروف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, امام غزالی کے پاس پہنچے اور انہیں مسئلہ دریافت کیا. ان سے پوچھا کہ حضور والا, اگر کسی شخص پر مسخ کا عذاب نازل ہو گیا تو اس کی عورت کی عدت کیا ہوگی؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابو بکر علیہ رحمۃ الرضوان کو جواب دیا کہ دیکھو, اگر کسی شخص پر مسخ کا عذاب نازل ہو گیا, منسوخ ہو گیا, چینج ہو گیا, تو اگر وہ مسخ ہو کر جانور ہو گیا نا,
کتا بلی گھوڑا گھڑا بن گیا، جانور ہو گیا، تو اس کی عورت پر عدت طلاق ہوگی۔ کون سی عدت ہوگی؟ عدت طلاق۔ میں ایکسپلین کروں گا آگے آپ، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ مسخ ہو کر پتھر بن گیا، پیڑ پودا بن گیا، ایسی چیز جس میں روح نہیں ہے، تو اگر ایسی چیز بن گیا تو اس پر، اس کی بیوی پر عدت موت ہوگی، کہ موت کی عدت وہ پوری کرے گی۔ اب یہاں پہ میں آگے رک رہا ہوں، یہاں پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ عدت جو ہے نا، یہ عدت کیا ہوتی ہے کہ عورت جو شوہر کے نکاح میں ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے آدمی، تو اگر آدمی مر گیا تو اس کی طلاق عدت الگ ہے، اور آدمی نے طلاق دی تو اس کی عدت الگ ہے۔ اب عدت طلاق کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس کی عدت ہے 3 حیض، کہ عورت کو مہینے میں اس کی طبیعت کے حساب سے خون جاری ہوتا ہے، اس کو حیض بولتے ہیں۔ تو جب یہ خون جاری ہوتا ہے تو عورت جو ہوتی ہے، اگر وہ طلاق مطلقہ ہے، کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو اس عورت کی عدت ہوگی 3 حیض۔ 3 حیض اس کی عدت ہے، اس کے بعد وہ جو ہے دوسرے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عدت موت جو ہے، وہ عدت موت کہ کسی کا شوہر مر گیا، اب وہ عدت گزارے گی، تو قرآن کریم سورہ بقرہ میں اس کے لیے عدت کہی گئی ہے 4 مہینہ 10 دن۔ کتنی بتائی گئی ہے؟ 4 مہینہ۔ یہ عدت موت ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ اگر کوئی آدمی مر گیا تو اس کی بیوی کی جو عدت ہے، عدت موت کتنی ہے؟ 10 دن، اور عدت طلاق 3 حیض۔ اب ہم لوگ جو ہے نا، چونکہ نہ پڑھتے ہیں، نہ کبھی پڑھائی کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے۔ پہلے لوگ کتابیں بھی پڑھتے تھے، اب موبائل آ گیا تو وہ کتابیں بھی اب جو ہے وہ مکتب جو ہے بند ہو گئے ہیں۔ اور مسلم علاقوں کا تو یہ ہو گیا کہ ایک وقت دہلی میں مٹیا محل، اردو بازار، پورا کتابوں کا مارکیٹ تھا۔ اب مسلمانوں کے دماغ جو ہے وہ سکڑتے جا رہے ہیں، پڑھنے کی طرف دھیان نہیں، کھانے کی طرف ہے۔ تو وہ جتنی دکانیں تھیں کتابوں کی، وہ سب جو بند ہو کر ابھی ہوٹل بن رہے ہیں سب۔ چونکہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارا پڑھائی کی طرف رجحان نہیں ہوتا، جبکہ اسلام نے قرآن میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو وحی نازل کی ہے اور جس طرف مسلمانوں کا رجحان دلایا ہے وہ تعلیمی ہے۔ اقرا، پڑھ۔ جتنا ہمارا تعلیم کی طرف رجحان دلایا گیا ہے، ہم اتنے ہی تعلیم سے دور ہیں۔ یہ عدت جو ہے نا، جو ابھی میں نے آپ کو بتائی، عدت طلاق الگ ہے، عدت موت الگ ہے۔ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ یہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا سامنے، بچے تو چھوڑیے، وہ بچے ہی ہیں، جو بڑے ہیں وہ توجہ دیں۔ اس پر ایک سائنٹسٹ تھا، وہ ریسرچ کر رہا تھا۔ اس نے ریسرچ کیا کہ یار یہ جو MC کا پریڈ ہوتا ہے اس تعلق سے، اور پھر ریسرچ کرتے کرتے انہوں نے یہ ریسرچ کیا کہ بھائی یہ مسلمانوں میں عدت جو ہے وہ طلاق کی عدت الگ ہے، موت کی عدت الگ ہے، تو یہ فلسفہ کیا ہے؟ تو بندہ اس پر ریسرچ کرنے لگا۔ ریسرچ کرتے کرتے اس کو یہ پتہ چلا کہ جو اسپم ہوتے ہیں مرد کے، جو عورت کے رحم مادر جو ہوتی ہے، تھیلی ہوتی ہے، اس میں جاتے ہیں اور اس میں اتنے پیریڈ تک رہتے ہیں۔ تو اگر اتنے دنوں تک یہ عورت گیپ کرتی ہے، دوسرا نکاح نہیں کرتی، شادی نہیں کرتی، اور اتنے دنوں تک جب وہ فارغ رہتی ہے، تو یہ جو خون بہتا ہے، اس خون بہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ جو تھیلی پوری صاف ہو جاتی ہے۔ وہ جو اسپرم ہوتے ہیں، جو کیڑے ہوتے ہیں، جو انڈے ہوتے ہیں، وہ سارے نکل جاتے ہیں۔
وہ بندہ اس پر ریسرچ کرتے کرتے اس نے ایک ریسرچ کی کہ یار یہ ڈی این اے جو ہے اس تعلق سے قرآن کریم میں اتنی باریکی سے بتایا گیا ہے، تو بندے کو کچھ اپنی بیوی پہ شک ہونے لگا، تو اس نے اپنے بچوں پہ بھی یہ ڈی این اے ٹیسٹ کیا تھا، تو اس کو پتا چلا کہ ایک جو بیٹا ہے وہ پورا کے پورا اپنا ہے، لیکن ایک میں گڑبڑ نظر آئی کہ بیوی نے جو ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی ہے، تو یہ بھائی صاحب نے کیا کہ اپنے بیٹے کو لے کے وہ کنٹری چھوڑ کے چلا گیا، اور بعد میں صرف اسی تحقیق پر کہ یہ جو اسلام میں کہا گیا کہ عدت گزاری جائے، عورت عدت گزارے شوہر کے طلاق دینے یا مر جانے کے بعد، صرف اس فلسفے کی قرآنی فلسفے کی سبب اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ علم بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ ہم لوگ کیا ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز کی طرف تو دھیان دیتے ہیں، فضائل نماز پر ہماری نظر ہوتی ہے، لیکن مسائل نماز پر ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ حالانکہ اگر مسائل کو نہیں سیکھیں گے تو نماز کس سبب سے ٹوٹ رہی ہے، مفسدات نماز کیا ہے، مکروہات نماز کیا ہے، شرائط نماز کیا ہے، فرائض نماز کیا ہے، نماز کس سبب سے ٹوٹتی ہے، نماز ناقص کس وجہ سے ہو جاتی ہے، یہ جب تک مسائل ہم نہیں پڑھیں گے، ہمیں علم نہیں ہوگا، تو ہم نماز صحیح ادا نہیں کر سکتے۔ اور 90-95 بلکہ 90% لوگ جو ہے وہ نماز کے مسائل نہ جاننے کے سبب نماز جو پڑھتے ہیں ایک عمر دراز تک پڑھتے ہیں، لیکن نماز صحیح نہیں پڑھ پاتے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز کب ٹوٹتی ہے۔ ایک خان صاحب نے سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو جانتے ہیں آپ؟ بولو یار، سجدہ سہو جانتے ہیں؟ سہو مطلب بھول جانا، غلط ہونا۔ تو جب نماز میں کوئی غلطی ہوتی ہے نا، واجبات سے کچھ ترک ہو جاتا ہے، جو نماز کے واجبات 32 سے 38 ہے تقریباً، ان واجبات کے ترک کے سبب بندے پر سجدہ سہو آتا ہے، غلطی کا سجدہ، جو واجب کے ترک کے بنا پر ہوتا۔ فرض کا ترک ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی، تو سجدہ سہو سے وہ نہیں ہوگا مسئلہ، نماز بندے کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی واجب ترک ہوتا ہے تو وجوب کے ترک کی بنا پر بندے کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ تو خان صاحب جو تھے انہوں نے سجدہ سہو کیا، تو میرے جیسے کسی بھائی نے پوچھ لیا، خان صاحب کیا ہوا، سجدہ کائے کو کیے؟ ہوتا نا ہمارے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ارے یار بھائی یہ کیا کر رہا ہے یار بھائی، جو خان صاحب کو پوچھو، خان صاحب کیا ہوا، سجدے سہو کیوں کیے؟ تو خان صاحب کہنے لگا، بھائی پاشا وضو ٹوٹ گیا تھا نا۔ کیا بولے خان صاحب؟ اچھا وضو ٹوٹے گا تو سجدے سہو سے ہو جائے گی نماز؟ ہاں نہیں ہوگی نا۔ تو خان صاحب نے جواب دیا، وضو ٹوٹ گیا اس لیے سجدے سہو کیا، وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ تو علم ہونا جو ہے وہ اشد ضروری ہے۔ تو فضیلت پہ ہی صرف آپ نظر رکھو، اور مسائل نماز نہیں جانو گے، نہیں اگر اس کی آپ کو علم ہوگا تو پھر ایسی خان صاحب کی طرح سجدہ سہو کرو گے۔ اس لیے نماز کے مسائل، ایک میرے پاس 2 منٹ میں ایک واقعہ میں بتاتا ہوں۔ فجر کا ٹائم تھا، نمازی صاحب جو تھے جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا تھا، علم تھے نہیں تھے، عابد تھے، عبادت گزار تھے، فجر کا وقت قریب ہو رہا تھا، تو عابد صاحب جو ہے وہ جلدی میں
نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے تو ایک باوا ہے جس نے اللہ سے عہد کیا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. جانتے ہیں کس کو کون ہے یہ؟ شیطان. اب وہ شیطان کھڑا تھا راستے میں, بولے چچا آتے تو ہم دیکھتے گئے. اب جیسی آئے تو بولے حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا بات ہے؟ ارے بولے حضرت ایک مسئلہ ہے. اچھا جلدی پوچھ, کیا ہے؟ بولے یہ بتائیے یہ جو بوٹل ہے, شیشی ہے, کیا اللہ رب العزت یہ پوری دنیا کو اس شیشی میں ڈال سکتا ہے؟ تو عالم تو تھا نہیں, عابد تھا, عبادت گزار تھا, جیسے بھی نماز پڑھنے والا, اس نے اوپر نیچے دیکھا. ارے بولے کیا پاگل ہوئے یار, اتنی بڑی دنیا, اتنی چھوٹی سی بوٹل, اس میں کیسا جائے گا؟ کچھ بھی ٹائم پاس کرا کرے رہے, بوٹل میں آ سکتی ہے دنیا اتنی بڑی. تو شیطان بولا حضرت چاہیے, حضرت میرا کام ہو گیا, آپ جائیے نماز پڑھیے. اب جس کا ایمان ہی نہیں اللہ کی قدرت پر, تو اس کے سجدے کر کے کیا فائدہ؟ اب سورج طلوع ہونے والا تھا, نماز کا وقت جو ہے ختم ہونے والا تھا. ہمارے علامہ مولانا صاحب جلدی جلدی نماز کے لیے آ رہے تھے, مثال دے رہا ہوں, جلدی جلدی نماز کے لیے آ رہے تھے. تو کیا ہوا, یہ گرو گھنٹال بیچ میں کھڑا ہی تھا. جیسی حضرت کو دیکھا, حضرت السلام علیکم. علیکم السلام. بولے جلدی بولے, کیا بات ہے؟ نماز کا ٹائم جا رہا ہے, طلوع آفتاب ہونے والا ہے. ارے بولے حضرت ایک مسئلہ ہے. بولے کیا بات ہے؟ بولے حضرت یہ بتائیے یہ بوٹل ہے, اس بوٹل میں پوری دنیا آ سکتی ہے کیا؟ تو حضرت نے اس کو دیکھا, شیطان کو, بولے یار تجھے معلوم نہیں, یہ بوٹل تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ رب العزت چاہے نا تو سوئی کے ناکے میں جو دھاگا ڈالتے ہیں نا, دیکھیں کبھی؟ بولے یار سوئی میں جو دھاگا ڈالتے ہیں وہ ناکے میں, اگر اللہ رب العزت چاہے تو ایک جہان نہیں کروڑوں جہان کو سمو دے اندر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس نے بولا حضرت چاہیے آپ. پھر اس نے کہا اپنے چیلے چپاٹوں سے, دیکھا یہ جو بغیر علم کے سجدے مارتے رہتے ہیں نا, یہ خالی سجدے مارتے ہیں, ان کا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور جو علم حاصل کر کے نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں شرائط کیا ہے, نماز میں فرائض کیا ہے, نماز کے مکروہات کیا ہے, نماز کے مستحبات کیا ہے, نماز کے واجبات کیا ہے. اس لیے علم سیکھو اور نماز پڑھو تاکہ تمہاری نماز درست ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں.